السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج سے میں اپنے سامعین کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں کروں گی، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ سمندر سے اگر روشنائی بنا لی جائے اور زمین و آسمان کو تعریف میں لگا دیا جائے تو بھی ان کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی ان کے واقعات کا علم ہم تمام مسلمانوں کو ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب سے کوئی 100 سال پہلے کی بات ہے۔ دنیا کا بہت برا حال تھا۔ ہر طرف لوٹ مار، چوری، جھوٹ، دھوکہ، فریب، جوا، شراب، بے شرمی اور بے حیائی پھیلی ہوئی تھی۔ پوری دنیا میں کفر اور شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کی مرضی بتانے والا کوئی رسول نہ تھا۔ رسول سب جا چکے تھے۔ دنیا والے گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کے باغی بن گئے تھے، رسولوں کی تعلیم بھلا بیٹھے تھے، اللہ کا راستہ چھوڑ چکے تھے، اپنی منمانی کرتے یا اپنے جیسے آدمیوں کا حکم مانتے یا خاندان اور برادری کے رسم و رواج پر چلتے۔ اللہ کی کتابیں بگاڑ دی تھیں، ان میں اپنی اپنی باتیں ملا رکھی تھیں۔ لوگ پتھر کے بت بنا کر پوجتے، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، منت مانتے، چڑھاوے چڑھاتے۔ پیڑ، پہاڑ، ندی، نالے، جاندار اور بے جان سب ان کے معبود تھے۔ غرض جتنے آدمی تھے اتنے ہی راستے ہو گئے تھے۔ اللہ کا دین چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ جب دنیا والے بہت زیادہ بگڑ گئے، بالکل ہی گمراہ ہو گئے، تو اللہ کو ان پر رحم آیا اور ان کی ہدایت کے لیے دونوں جہان کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں مطابق 571 دوشنبہ یعنی پیر کے روز پیدا ہوئے۔ یہ تاریخ انسانیت کا سب سے مبارک دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ عرب دیش کا ایک مشہور شہر ہے۔ اللہ کا پاک گھر کعبہ اسی شہر میں ہے۔ یہاں ہمارے یہاں سے دور، بہت دور سمندر پار ایک ملک ہے۔ یہ ملک ہمارے یہاں سے پچھم کی طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ پر عیب لگائیں۔ آپ کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزرین نزار بن عبد بن عدنان۔ یہاں تک سلسلہ نسب باجمع امت سے ثابت ہے، اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے، اس لیے اس کو ترک کیا جاتا ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف آپ کی نسبت یہ ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ کے والدین کا نسب جمع ہو جاتا ہے۔ اس ملک میں بہت سے قبیلے تھے۔ قریش کا قبیلہ ان میں سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے لوگ کعبہ کی خدمت کرتے تھے۔ سارا عرب قریش کی عزت کرتا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے سے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں بعض بہت مشہور آدمی گزرے ہیں، ان میں ایک قصی تھے۔ قصی آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حج کے موقع پر سارے حاجیوں کو اپنا مہمان بناتے، 3 دن تک انہیں مفت کھانا کھلاتے۔ قصی کی اولاد میں ہاشم بہت مشہور ہیں۔ قبیلے کے تمام لوگوں میں ان کی بڑی عزت تھی۔ ہاشم بہت بہادر اور سخی تھے۔ ایک بار قحط پڑا، ہاشم نے اپنے پیسوں سے بہت زیادہ غلہ خریدا اور لوگوں میں مفت تقسیم کرایا۔ ہاشم کے کئی بیٹے تھے، ان میں سب سے مشہور عبد المطلب تھے۔ یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ عرب میں پانی بہت کم ہے۔ مکہ والوں کے لیے زمزم کا کنواں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر ایک عرصے سے وہ مٹی سے بھر کر زمین کے برابر ہو گیا تھا۔ کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے۔ عبد المطلب نے کوشش کر کے پتہ لگایا، بڑی محنت سے اسے صاف کرایا۔ مکہ والوں کو پانی کی آسانی ہو گئی۔ اس احسان کی وجہ سے مکے کے لوگ ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے، ان میں سب سے چھوٹے اور چہیتے عبداللہ تھے۔ یہی عبداللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو میاں تھے۔ عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی تھی۔ بی بی آمنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان تھیں۔ عبداللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ دادا میاں عبد المطلب زندہ تھے۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنی تو بہت خوش ہوئے۔ گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا، پیار کیا، کعبہ میں لے گئے، وہاں دعا مانگی، محمد نام رکھا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا، سب کی دعوت کی۔ لوگوں نے پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ بولے میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی ساری دنیا تعریف کرے۔ اللہ نے ان کی آرزو پوری کی۔ درود ہو پیارے رسول پر، سلام ہو پیارے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ کی خدمت میں ایک دوسری قسط لے کر آگے کی زندگی کا حال جاننے کے لیے بگ میم آپ کی پھر سے حاضر ہو جائیں گی۔ جب تک کے لیے رکھیے اپنا خوب خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی کی دوسری قسط لیے میں مسرت ناز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ تو آج میں اپنی دوسری قسط میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، مکہ کا رواج تھا کہ لوگ بچوں کو دیہات بھیج دیتے، وہیں ان کی پرورش ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات بھیج دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے قبیلے کا نام بنی سعد تھا، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ وہ بہت نیک بیوی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا، کھلی ہوا میں پلے بڑھے، خوب تندرست ہوئے، صاف ستھری بولی سیکھی۔ 2 سال بعد مکہ آئے۔ امی جان نے دیکھا، بہت خوش ہوئیں۔ مکہ میں بیماری پھیلی تھی۔ امی جان نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی صورت دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتا، آپ کی میٹھی باتیں سنتا، خوش ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی آپ سے بہت محبت کرتے۔
اپنے ساتھ کھیل میں شریک کرتے، بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ 4 سال کے ہوئے تو امی جان کے پاس واپس آ گئے۔ امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، محبت سے پالنے لگیں۔ 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میکے گئیں، راستے میں بیمار ہو کر چل بسیں۔ ماں باپ دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا میاں کے پاس لائیں۔ دادا میاں کو بہت دکھ ہوا، کیا کرتے، مرنا جینا اللہ کے اختیار میں ہے، آئی ہوئی گھڑی کو کون ٹال سکتا ہے۔ بڑے ہو کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مقام ابوا سے گزرے۔ امی جان کی قبر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے۔ دادا میاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرتے تھے۔ دادا میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، بہت محبت سے پالا۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا میاں بھی چل بسے۔ مرتے وقت دادا میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے۔ آپ کے کئی چچا تھے، ابو طالب ان سب میں اچھے تھے، آپ سے بہت محبت کرتے، ہمیشہ ساتھ لیے پھرا کرتے تھے، کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے دیتے، سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان کے سائے میں پلے بڑھے، رفتہ رفتہ جوان ہوئے۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے تھے۔ عرب کے جوان آپس میں لڑتے بھیڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لڑائی سے ہمیشہ دور رہتے۔ اکثر لوگ شراب پیتے، جوا کھیلتے، برے برے کام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو برا سمجھتے، غریبوں کو کھانا کھلاتے، مزدوروں کی مدد کرتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے۔ چچا جان تجارت کرتے تھے، آپ بھی تجارت کرنے لگے۔ تجارت کو آپ بہت اچھا سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تاجر تھے، ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ کے پاس نہ جاتے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ صاف ہوتا تھا، بہت امانت دار تھے، سب آپ کو اسی لیے امین کہتے، سب آپ کی عزت کرتے، سب آپ پر بھروسہ کرتے، گھر گھر آپ کی امانت داری اور سچائی کا چرچا تھا۔ مکہ میں ایک مالدار خاتون تھیں، ان کا نام خدیجہ تھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھیں، ان کے شوہر مر چکے تھے۔ ان کا بڑا کاروبار تھا، تجارت کے لیے لوگوں کو روپیہ دیتیں اور انہیں نفع میں شریک کر لیتیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا چرچا سنا تو بی بی خدیجہ نے خواہش کی کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر سفر پر جائیں۔ آپ نے منظور فرما لیا اور بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ کو لے کر شام یعنی سیریا کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ نے بڑی محنت، عقلمندی اور سچائی سے کام کیا۔ لاکھوں بار، ہزاروں بار، لاکھوں بار درود ہو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی پھر کل آپ کے سامنے اگلی قسط لے کر حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کے لیے رکھیے اپنا خوب خیال۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔